لیکن موجودہ حکمران جو ہیں اور دیکھیے کانفیڈنس کیسے پیدا کیا اس نے، اس کا بھی خزانہ خالی تھا. کسی اس کے پورے دور میں جناب ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں کوئی امریکن ایڈ نہیں ملی ہمیں، نہ امداد ملی، نہ لون، نہ قرضے، کچھ نہیں ملے، نہ آئی ایم ایف نے دیے، نہ ورلڈ بینک نے، کسی نے نہیں دیا ہمیں. وہ اس نے نئے دوست تلاش کیے، اس نے سعودی عرب بھی گیا، وہ لیبیا بھی گیا، اور اب دیکھیے کہ کیسے ایک کانفیڈنس بلڈ کیا اور کو لوگوں کا ہم بالکل زندہ رہیں گے. اس نے لوگوں کا کانفیڈنس تو شیٹر نہیں ہونے دیا. لیکن بڑی ایک عجیب بات ہے کہ آپ نے فرمایا کہ آپ نے بڑی ایک نارمل سی اور بڑی نرم سی روش ہمیشہ اختیار کی ہے. اس کے باوجود آپ 13-14 سال جو ہے وہ جیلوں میں رہے، اور اگر آپ تھوڑا اور اگریسو ہوتے تو شاید زیادہ آپ اس کو جو ہے نا آپ کو اس کا زیادہ پے کرنا پڑتا. تو یہ کیا وجہ تھی کہ آپ کوئی آئیڈیلزم کا شکار تھے اپنی پوری سیاسی زندگی میں، کہ بھٹو صاحب کو آپ ایڈمائر بھی کرتے ہیں، ان کے ساتھ آپ کی اختلافات بھی ہو گئے، پھر فوجی حکمرانوں کے ساتھ تو آپ کے تھے ہی، تو کیا وجہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بہت آئیڈیلزم کی تلاش میں تھے؟ یہ تو ٹھیک ہے کہ ہم رومانٹسزم کا ایک دور میں شکار رہے ہیں، اور ہم سمجھتے تھے کہ اس ملک میں جاگیرداری کا خاتمہ ہوگا، اس ملک میں کسان سر اٹھا کر چلے گا، خوشحال ہوگا. ہم سمجھتے تھے زمیندارانہ کلچر سے اس کو دبدبے سے اس کو نجات ملے گی. بڑا کوئی سخت قسم کا انقلاب چاہتے تھے آپ؟ رومانٹسزم تھا ہم میں ایک زمانے میں ان قوتوں کے خلاف جنہوں نے ملک کو بیچ دیا تھا. ہمیں تو 1964 میں بیچ دیا گیا تھا. 1963 میں ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو، خواجہ ناظم الدین کو ختم کیا گیا. ایک پرائم منسٹر کو امریکہ سے، سفیر کو 54 میں لا کے بٹھایا گیا. اس سفیر نے ایسا ہی نہیں کیا. اس وقت ہمارے ملک میں جو ضرورت تھی وہ اس بات کی تھی کہ ڈیپینڈنٹ اکانومی اختیار کی جائے یا انڈیپینڈنٹ اکانومی اختیار کی جائے، خود اپنے پیروں پہ کھڑا ہوا جائے یا کشکول لے کے کھڑا ہوا جائے. انہوں نے آ کر اسی زمانے میں بغداد پیکٹ بنا، امریکن امداد بھی آئی، آپ کو یاد ہوگا اونٹوں کے اوپر بڑے ہاتھ دوست، گندم بھی امریکہ کا آیا، وہ بڑی بوریوں میں لدی ہوئی. اور کہاں تو آپ ایک وہ جو نیشنل اپروچ تھی اس کو ابھارنا چاہ رہے تھے؟ ہاں، اس کو بٹرے کر دیا گیا، یعنی کہ اپنی پیروں پر اکانومی کو کھڑا. ہم چین کے دوست رہے اور چین سے ہم نے سیکھا نہیں، انہوں نے اپنی اکانومی کو اپنے پیروں پہ کھڑا کیا. آپ نمبر 2 دیکھیے، ان کی خارجہ پالیسی اور ہماری خارجہ پالیسی بالکل ایسا لگتا ہے جیسے ہم بالکل تھرڈ ریٹ قسم کے اتحادی استعماری قوتوں کے جو دنیا پہ قبضہ کیے ہوئے ہیں، ان کے تھرڈ ریٹ اتحادی ہم بلے. ہماری حالت فورن پالیسی کی یہ رہی ہے ایوب خان کے دور کے اندر کہ ایوب خان کہتا ہے پنڈت جواہر لال نہرو کو کہ آؤ ہم کنفیڈریشن کریں، ایک پیکٹ کریں، جوائنٹ ڈیفنس پیکٹ کریں. جو اختلاف آپ کا بھٹو صاحب سے ہوا وہ کس بات پہ ہوا کہ آپ آئے تو چلے مختلف سمتوں سے اور اکٹھے ہو کے کام کرتے رہے، لیکن کیا ہوا کہ آپ کا ان کے ساتھ سلسلہ آگے نہیں بڑھا؟ جب وہ بالکل آگے بڑھنا چاہیے تھا، اس جو لیے پیک ٹائم تھا 73 میں آپ نے ان کو ریزائن کیا، تو کیا اس میں بنیادی اختلافی وجہ کیا تھی؟ دیکھیے بات دراصل یہ تھی کہ جب وہ ہمارے پاس آئے تھے تو ہم نے کوئی مہینوں ایک دوسرے کے ساتھ گزارے تھے. پولیس لگی ہوتی تھی ہمارے اوپر بھی، انٹیلیجنس کی 4 گاڑیاں چل رہی ہوتی تھیں، اسکوٹریں پیچھا کر رہی ہوتی تھی. بھٹو صاحب سے ملنا کیا ہے، ایک مشکل ترین مرحلہ تھا. ہم جاتے تھے پھر بھی ان سے ملتے تھے. ہم نے ملک کی خاطر ان کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھایا تھا، اور میرا خیال ہے کہ اس ابتدائی دور میں انہوں نے بھی محبت سے، خلوص سے ہمارے ساتھ دوستی کا تھا. ہمارے گھر وہ آئے تھے، انہوں نے کہا تھا میراج میاں بس ختم ہو گیا کیا ایوب خان مرد آباد، چلو آؤ میرے ساتھ، اب ہم پھر لڑیں گے مل کر. تو ہم نے کہا تھا ہم چلیں گے آپ کے ساتھ. کراچی کا واقعہ ہے، اور ان کے ساتھ ہم بیٹھے، ان کے ساتھ، اور خاص طور پر جے رحیم صاحب کے ساتھ جو پارٹی کے پہلے سیکرٹری جنرل تھے، جن کا نام کوئی نہیں لیتا، سمجھے نا، ان کے ساتھ بہت اچھا نہیں کیا اس پارٹی نے، لیکن بہرحال ان کے ساتھ بیٹھ کے ایک منشور بنایا کہ ہم لوگ آج کی طرح پارٹیاں نہیں ہیں کہ بھئی کتنی وزارتیں ہماری، کتنی وزارتیں تمہاری، اور تم ہمارے ساتھ کس بات پر، ہم تمہارے. اس زمانے میں جو ہم لوگ اکٹھا ہوئے تھے وہ کچھ پرنسپلز پہ اکٹھا ہوئے تھے، ایک آرگنائزیشن کے لیے. ایک آرگنائزیشن. میراج صاحب ہمیں ایک بریک پہ جانا ہے اور دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ناظرین ملتے ہیں ایک بریک کے بعد، اور ہماری گفتگو جاری رہے گی جناب معراج محمد خان صاحب کے ساتھ.